اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، آپ کا میزبان داؤد طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورس، آج میں جو افسوسناک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس کا تعلق پاک فوج کے ایک سپاہی مقبول حسین کے ساتھ ہے، جو 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران ہندوستانی فوج کی قید میں چلے گئے تھے، لیکن جن کے متعلق ہندوستان نے جنگی قیدی ہونے کے بارے میں پاکستان کو کوئی اطلاع نہیں دی۔ ان کے ساتھ بہیمانہ سلوک کیا اور 40 سال طرح طرح کی اذیتیں دینے کے بعد انہیں پاکستان واپس بھجوا دیا۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ 12 ستمبر 2005 کو ہندوستان سے کچھ قیدی واپس پاکستان بھجوائے گئے۔ ان میں ایک ایسا قیدی بھی شامل تھا جس کا نام سپاہی مقبول حسین بتایا جاتا تھا، لیکن جس کی زبان کٹی ہونے اور ذہنی صلاحیتیں معوف ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بارے میں کسی قسم کے قوائف بتانے سے قاصر تھا۔ آرمی کو یہ یقین نہ ہو سکا کہ یہ پاک فوج کا سپاہی ہے، چنانچہ اسے ایدھی ہوم میں بھجوا دیا گیا۔ ایدھی ہوم نے حسب دستور اخبارات اور ٹی وی میں اس کی تصویر اشاعت کے لیے بھجوائی، اور ساتھ یہ کہ اگر اس کے ورثاء یہ تصویر دیکھ رہے ہوں تو ایدھی ہوم سے رابطہ کریں۔ یہ تصویر دیکھ کر محمد نذیر نامی ایک شخص نے، جس کا ایک عزیز 1971 کی جنگ کے دوران لاپتہ ہو گیا تھا، ایدھی ہوم سے رابطہ کیا اور وہاں جا کر سپاہی مقبول حسین سے ملا۔ اس ملاقات سے اسے یقین ہو گیا کہ جس شخص کی اسے تلاش تھی یہ وہ نہیں ہے۔ اتفاق دیکھیے کہ یہ محمد نذیر مقبول حسین کے ایک بھانجے بشارت حسین کا دوست تھا۔ واپس آیا تو اس نے بشارت حسین سے ذکر کیا کہ تم کہا کرتے ہو تمہارے ایک ماموں 1965 سے گم ہیں، جا کر دیکھو، ہو سکتا ہے جو گمشدہ شخص ایدھی ہوم میں موجود ہے وہ تمہارا ماموں ہی ہو۔ بشارت حسین نے اپنی والدہ سرور جان سے بات کی، اپنے ماموں کا حلیہ دریافت کیا اور ان کی شناختی علامات سے مکمل آگاہی حاصل کرنے کے بعد ان کی 40 سالہ پرانی تصویر بھی ہمراہ لے گیا۔ جو کچھ بشارت حسین نے دیکھا اس سے اسے یقین آ گیا کہ یہ اس کے ماموں
سپاہی مقبول حسین ہی ہیں، لیکن کوئی حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے وہ گھر واپس آیا، اپنی والدہ کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور دوبارہ عیدی ہوم جا کر ایک کاغذ پر سپاہی مقبول حسین اور سرور جان کے الفاظ اکٹھے لکھ کر اسے دکھائے۔ یہ نام دیکھ کر مقبول حسین کسی رد عمل کا اظہار تو نہ کر سکا، لیکن اس کے چہرے کا رنگ کچھ تبدیل ہوا اور یوں لگا جیسے یہ نام اس کے جانے پہچانے ہوں۔ جب یقین ہو گیا کہ سپاہی مقبول حسین یہی شخص ہیں، تو مقبول حسین کے ایک کزن جو ریٹائرڈ حوالدار تھے، محمد شریف، وہ 27 ستمبر 2005 کو سپاہی مقبول حسین کو اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ ویورز، آپ کو بتاتا چلوں کہ سپاہی مقبول حسین کا تعلق آزاد کشمیر کے ایک گاؤں ناریاں سے تھا۔ جس روز سپاہی مقبول حسین ناریاں پہنچے، ناریاں اور ارد گرد کے دیہات کے بے شمار لوگ ان کے استقبال کے لیے جمع ہو گئے، لیکن یہ خوشی کے ساتھ ساتھ ایک غم کا موقع بھی تھا۔ اگرچہ سپاہی مقبول حسین 40 سال کی گمشدگی کے بعد اپنے گاؤں واپس آیا تھا، لیکن اس حال میں کہ وہ کسی سے گفتگو کرنے کے لائق نہ رہا تھا، اس حال میں کہ وہ کسی کو پہچانتا نہ تھا، اس حال میں کہ نہ وہ کسی کے ساتھ اس کی خوشی کے جذبات میں شریک ہو سکتا اور نہ غم و افسوس کے جذبات میں۔ وہ ایک زندہ لاش کی مانند تھا۔ بہرحال سپاہی مقبول حسین نے چند دن گھر گزارے، وہی گھر جہاں اس کا بچپن گزرا تھا، جہاں اس نے جوانی کے خواب دیکھے تھے، لیکن جسے اب وہ پہچاننے سے قاصر تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد حوالدار محمد شریف سپاہی مقبول حسین کو لے کر آزاد کشمیر ریجمنٹل سینٹر ایبٹ آباد گئے۔ سپاہی مقبول حسین نے اپنی فوجی ملازمت کا آغاز اسی سینٹر سے 16 ستمبر 1960 کو کیا تھا۔ ان کی تعیناتی 21 سیکٹر سگنل کمپنی میں اور پھر 22 سیکٹر سگنل کمپنی میں آپریٹر ریڈیو اسسٹنٹ کے طور پر تھی۔ اسی عہدہ پر تھے کہ 65 کی جنگ شروع ہو گئی اور وہ ہندوستانی فوج کی قید میں چلے گئے۔ جنگ ختم ہوئی، جنگی قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ کیا گیا، لیکن ہندوستان سے موصول ہونے والی فہرست میں ان کا نام نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پاک فوج نے کچھ عرصہ ان کا انتظار کیا اور جب وہ واپس نہ آئے تو انہیں مسنگ بلیوڈ ڈیڈ قرار دے دیا گیا، گویا
بظاہر تو وہ گمشدہ ہیں، لیکن گمان غالب یہ ہے کہ وہ شہید ہو چکے ہیں۔ ویورز، آزاد کشمیر ریجیمنٹل سینٹر نے اپنا ریکارڈ چیک کیا اور اس اطمینان کے بعد کہ سپاہی مقبول حسین اسی ریجمنٹ کا ایک سپاہی تھا، انہیں اپنی اسٹرینتھ پر لے لیا اور انہیں جونیئر آفیسرز میس میں رہائش دے کر ان کی دیکھ بھال کے لیے ایک اٹینڈنٹ مقرر کر دیا۔ بعد ازاں سپاہی مقبول حسین نے جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں ایڈجوٹنٹ جنرل پاکستان آرمی لیفٹیننٹ جنرل وسیم احمد اشرف سے ملاقات کی۔ جنرل وسیم احمد اشرف نے سپاہی مقبول حسین کی ہر لحاظ سے نگہداشت کا وعدہ کیا اور برملا کہا کہ ایسے سپاہی ہی پاکستانی فوج کا اثاثہ ہیں۔ انہوں نے ہدایت کی کہ سپاہی مقبول حسین کا علاج سرکاری طور پر ملٹری ہسپتال سے کروایا جائے گا اور اس کے آرام و سکون کا ہر طرح خیال رکھا جائے گا۔ ویورز، یہ 2006 کی بات ہے۔ روزنامہ جنگ نے جنگ ستمبر کی یاد میں یوم دفاع کے موقع پر جو خصوصی نمبر شائع کیا، اس میں یوسف عالم گیرین کے قلم سے سپاہی مقبول حسین ایک غازی ایک داستان کے عنوان سے ایک فیچر شائع ہوا تھا۔ اس فیچر میں یوسف عالمگیرین نے اس انٹرویو کا بھی حوالہ دیا جس کا ذکر سپاہی مقبول حسین کے معالج کیپٹن ملک واجد علی کے انٹرویو کے طور پر پاکستان آرمی کے رسالہ ہلال میں شائع کیا گیا ہے۔ اس انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ سپاہی مقبول حسین کی حالت اچھی نہیں، کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ ان کی کیفیت کس قدر سدھرے گی۔ بہرحال ہم پر امید ہیں کہ مناسب علاج معالجہ سے ان کی حالت بہتر ضرور ہو جائے گی۔ اب وہ قید و بند جو انہوں نے ہندوستان میں برداشت کی تھی، اس کے نفسیاتی اثرات سپاہی مقبول حسین پر مرتب ہوئے۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ وہ زیادہ روشنی برداشت نہیں کر سکتے اور کمرے کے اندر رہنے کو، یعنی اندھیرے میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ کھلی فضا میں گھومنا پھرنا انہیں جلد ہی اکتا دیتا ہے۔ خود کھانے کا مطالبہ نہیں کرتے، لیکن کھانا پیش کیا جائے تو کھا لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس خیال کا اظہار کیا کہ انہیں ہندوستان نے لمبا عرصہ قید تنہائی میں رکھا، ان کی زبان کاٹ دی، ان پر ہر طرح کا ظلم روا رکھا۔ جنیوا کنونشن کے تحت
جنگی قیدیوں کے لیے جو سہولتیں مقرر ہیں وہ بھی انہیں فراہم نہ کی گئیں، جس کے نتیجہ میں سپاہی مقبول حسین ذہنی طور پر مفلوج ہو چکے ہیں۔ ویورز، سچ پوچھیں تو مجھے معلوم نہیں اس وقت سپاہی مقبول حسین کس حالت میں ہیں، وہ زندہ بھی ہیں یا خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے ہیں، لیکن یہ بات ایک بہت بڑی حقیقت کے طور پر سامنے آئی ہے کہ سپاہی مقبول حسین کی دی ہوئی قربانی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس میں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اپنے پاک وطن کے خلاف ہر قسم کی ہرزہ زرائی کو بہت سہل سمجھتے ہیں بلکہ قابل فخر جانتے ہیں، ان کے لیے یہ خاص طور پہ ایک لمحہ فکریہ پرووائڈ کرتی ہے۔ سپاہی مقبول حسین نے اپنی جان کی، اپنی صحت کی، اپنے خاندان کی کوئی پرواہ نہ کی اور ہندوستانی قید میں وقت گزارنے کو ترجیح دی۔ مجھے یقین ہے اگر کسی وقت وہ پاکستان کے ساتھ غداری کرنے پر تیار ہو جاتے تو انہیں یقیناً بہت پہلے رہا کر دیا جاتا، لیکن انہوں نے وطن کی وفاداری کو ہی اپنا نصب العین بنائے رکھا۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ سپاہی مقبول حسین کو ان کی اس نیکی اور استقامت کے اجر عظیم سے نوازے۔ ویورز، اگر آپ کو سپاہی مقبول حسین کے بارے میں میرا بیان کردہ یہ واقعہ پسند آئے تو اس ویڈیو ٹاک کو لائک ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا تاکہ میری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ بہت شکریہ ویورز۔